الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان اللہ لقوی عزیز. اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے جسے غور سے سنو. اللہ کے سوا جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں، چاہے اس کے لیے سبھی اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو اس سے وہ چیز چھڑا بھی نہیں سکتے. چاہنے والا اور جسے چاہا جا رہا ہے دونوں کمزور ہیں. انہوں نے اللہ کو اس کا صحیح مقام نہیں دیا. بے شک اللہ بڑی قوت والا، بڑی عزت والا ہے. سورۃ الحج آیت نمبر 73-74. معزز سامعین کرام، اللہ تعالی نے ان آیتوں کے اندر مشرکوں اور کافروں اور غیر اللہ کے پجاریوں کو تعلیم دی ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر جو غیروں کو پکارتے ہیں ان میں اتنی بھی مجال نہیں کہ وہ ایک مکھی کو بنا سکے. تو دین برحق کی مخالفت کرنے والے کفار و مشرکین کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم پڑھا جائے، آیتیں پیش کی جائیں تو وہ بھاگنے لگ جاتے ہیں، حق کو سنتے ہی نہیں. اگر وہ حق کو سنیں، حق کو سمجھیں تو ان کا بہت بڑا فائدہ ہے. اور اسی طریقے سے قرآن مجید کے تعلق سے مسلمانوں کے یہاں بھی ایک عجیب و غریب قسم کا تصور پایا جا رہا ہے. وہ یہ کہ قرآن مجید سب نہیں سمجھ سکتے. قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کو سمجھنے کے لیے بہت بڑے علم کی ضرورت ہوتی ہے. اس طرح کی باتیں کر کے گویا لوگوں کو قرآن مجید سے دور کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے اسے نازل کیا ہے. اللہ اپنے بندوں کے احوال سے واقف ہے. اگر اللہ کی اس کتاب کو اس کے بندے نہیں سمجھ سکتے تو پھر کون سی کتاب کو اس کے بندے سمجھیں گے؟ قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالی نے اعلان کیا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے. للذکر، نصیحت کے لیے، عمل کے لیے. فہل میں مدکر، تو ہے بھی کوئی غور کرنے والا جو اس کو پڑھے سمجھے اور جو اللہ تعالی نے اپنی شریعت اور اپنے احکامات بیان کیے ہیں اس پر عمل کرے. تو آج کل قرآن مجید سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، اور علماء جو دھیرے دھیرے
شریعت کے ٹھیکیدار بنتے جا رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دیتے، ان کی رہنمائی کرتے، لیکن اب جو کچھ وہ بول دیں دلیل سے یا بے دلیل، اب انہی کی باتوں کو تسلیم کر لیا جائے، ایسا مزاج بنتے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بجائے اصلاح کے فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں جیسے بھی ہم کو آتا ہے، اگر عربی زبان میں ہم نہیں سمجھ سکتے تو اس کے ساتھ ترجمہ لے لیں اردو کا، اگر انگریزی جانتے ہیں تو انگلش کا ترجمہ لے لیں، ہندی جانتے ہیں تو ہندی کا ترجمہ لے لیں۔ اب تو الحمدللہ کسی کو اگر کوئی زبان نہیں آتی، رومن وغیرہ میں بھی ترجمے موجود ہیں، ان کے سہارے سے قرآن مجید کو وہ سمجھ سکتا ہے۔ بہرکیف یہ بات ذہن نشین رکھ لینی چاہیے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اور بندے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اپنے رب کے کلام کو بندے بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ اگر بندے اللہ کے کلام کو نہیں سمجھ سکتے پھر اللہ کے کلام کے نازل ہونے کا معنی اور مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ والعیاذ باللہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو آیت کریمہ ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی گئی، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے۔ کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، بس تم اس کو غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک اللہ کو چھوڑ کر تم جس کو پکارتے ہو، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کرتے ہو، پکارنا بھی ایک عبادت ہے۔ حدیث میں آیا ہے الدعاء هو العبادہ، دعا وہ تو عین عبادت ہے۔ لہذا آدمی اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے جو کچھ کرتا ہے، چڑھاوے چڑھائے، نظر و نیاز کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے، یا اسی طریقے سے وہاں قیام کرے، اور بھی فریاد کرے، ان سے مدد طلب کرے، اولاد چاہے، نوکری چاہے، اپنے خیر و بلائی کے لیے ان کو پکارے، تمام چیزیں جو ہیں عبادت ہیں۔ اور یہ جن بھی باتوں کا ذکر کیا گیا یہ سوائے اللہ کے لیے کسی اور کے لیے جائز اور روا نہیں ہے۔ لیکن آج کس قدر بدبختی کی بات ہے کہ مسلمان اسی روش پر چل پڑے ہیں جو روش مشرکین کی اور کفار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنے فائدے کے لیے اور نقصان سے بچنے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ سب ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، ہرگز نہیں پیدا کر سکتے۔ پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، وَلَوِ اسْتَمَعُوا لَهُ، اگر وہ سب کے سب اکٹھے ہو کر اللہ تعالی کی پیدا کردہ مخلوق جس کو لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ ہے مکھی، سارے کے سارے اکٹھے ہو کر اس کو پیدا کرنے سے قاصر ہے۔ پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان کے چڑھاوے میں سے، ان کے سامان میں سے، کھانے پینے کی اشیاء میں سے کچھ لے اڑے، مکھی آئے اور اس کو لے اڑے، لا يستنقذوه منه، تو وہ اس سے اس کو چھڑا بھی نہیں سکتے، اس قدر کمزور ہیں۔ مکھی کا بنانا تو بہت دور کی بات ہے، ایک مکھی اگر ان کے سامان میں سے، کھانے پینے کی اشیاء میں سے
کچھ کھا کر اڑ جائے تو وہ اس کو لوٹانے پر بھی قادر نہیں ہے کہ مکھی کو پکڑ کر اس سے اس سامان کو چھین لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، دیکھو چاہنے والا اور جسے چاہا جا رہا ہے دونوں کمزور ہے۔ یعنی جو مانگنے گیا ہے کہیں کسی قبر پر، خانقاہ پر یا کسی دیوی دیوتا کے پاس، جو مانگنے گیا ہے وہ بھی کمزور ہے اور جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، دینے پر قدرت نہیں رکھتے، دینے والا تو اللہ ہے۔ اس لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، جیسے اللہ تعالیٰ کی قدر کرنی چاہیے تھی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ویسی قدر نہیں کی، انہوں نے اللہ کو اس کا صحیح مقام نہیں دیا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ بڑی قوت والا، بڑی عزت والا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری آیتیں ہیں جو ہماری آنکھوں کو کھول دیتی ہیں اور ہمارے دلوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ اگر قرآن مجید کی ہم تلاوت کریں، قرآن کو سمجھیں تو یہ تمام آیتیں خود بخود ہم سمجھ سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہماری اصلاح ہو سکتی ہے۔ بتوں کی حقارت بیان کی جا رہی ہے یہاں پر، اور ان کے پجاریوں کی عقل پر ماتم کیا جا رہا ہے کہ ذرا عقل کے ناخن تو لو اور غور تو کرو کہ جن بتوں کی تم اللہ کے بجائے پوجا کرتے ہو وہ تمام اکٹھے ہو کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں، جو اللہ کی حقیر ترین مخلوق ہے، اور وہ حقیر ترین مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین لے تو اسے واپس نہیں لے سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے بت اور مکھی دونوں ہی حقیر اور کمزور ہیں، بلکہ تمہارے معبود تو زیادہ حقیر اور کمزور ہیں کہ وہ اپنے آپ سے مکھی کو بھی نہیں بھگا سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 74 میں فرمایا ہے کہ کافروں اور مشرکوں نے اللہ کی قدر و منزلت کو جانا ہی نہیں، وہ تو وہ ہے جس نے اپنی قدرت سے سب کو پیدا کیا ہے، بلکہ سب کچھ پیدا کیا ہے، اور جو ہر چیز پر غالب ہے، کوئی شے اسے مغلوب نہیں کر سکتی اور کوئی چیز اس کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتی۔ وہ اللہ ہے، ہر چیز پر قادر۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ اور مختصر تشریح میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس میں مکھی کا ذکر ہے، اس لیے مجھے ایک حدیث یاد آ گئی اور مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ امام احمد رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال دخل الجنت رجل فی ذباب ودخل النار رجل فی ذباب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گیا اور ایک دوسرا آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث سنائی تو صحابہ کرام نے کہا قالوا وکیف ذلک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ کیسے ہوا کہ ایک مکھی کی وجہ سے ایک شخص جنت میں جائے اور ایک مکھی کی وجہ سے دوسرا شخص جہنم میں جائے، یہ کیسے ہوا یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه احد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء اقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمی کہیں جا رہے تھے، ان کا گزر ایک ایسے مقام سے ہوا وہاں پر
جو لوگ تھے انہوں نے اپنا ایک بت راستے میں نصب کر رکھا تھا، وہ کسی کو وہاں سے گزرنے ہی نہیں دیتے تھے۔ لا یجاوزہ احد حتی یقرب لہ شیئا، یہاں تک کہ ان کے بت کے نام کچھ نہ کچھ چڑھایا جائے اس کی قربت کے لیے، اس میں بھی کچھ طاقت اور قوت سمجھ کر کوئی چیز چڑھائی جائے ان کے بت کے نام پر جس کو انہوں نے نصب کر رکھا تھا عین راستے پر، جبھی وہ کسی کا راستہ چھوڑتے تھے، جانے کی اجازت دیتے تھے۔ پس ان لوگوں نے کہا، فقالوا لاحدہما، یہ دو آدمی جو جا رہے تھے ان سے کہا، قرب، تم بھی چڑھاؤ میرے بت کے نام۔ تو ان میں سے ایک سے انہوں نے یہ بات کہی تھی، وہ کہنے لگا، لیس عندی شیء اقرب، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ جو میں تمہارے بت کے نام چڑھاؤں۔ قالوا لہ قرب ولو ذبابا، ان لوگوں نے کہا بھائی چڑھانا تو پڑے گا، ہمارے بت کے نام پر کوئی نہ کوئی چیز تمہیں چڑھانی ہی پڑے گی، ولو ذبابا، اگر کچھ نہیں ہے تو ایک مکھی مار کر چڑھا دو۔ ابھی آدمی سوچنے لگا بلا وجہ جھنجھٹ میں کیوں پڑنا، فقرب ذبابا فخلوا سبیلہ، ایک مکھی اس نے کیا کی، ان کے بت کے نام چڑھا دی، زندہ چڑھا دی یا مار کے چڑھا دی، جو بھی کیا بہر کیف اس نے یہ کام کر دیا۔ فخلوا سبیلہ، ان لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا کہ جاؤ۔ فدخل النار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے اس عمل کی وجہ سے یہ شخص جہنم میں چلا گیا، کہ مکھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے، اور غیر اللہ پر اس کو مار کر یہ زندہ چڑھایا جائے، یہ کس نے کس کو اختیار دیا ہے؟ لیکن اپنے مطلب کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، اپنا کام بن رہا ہے اس لیے اس نے بت کے نام پر چڑھا دیا اور شرک کیا اور اسی پر مرا اور جہنم میں داخل ہو گیا۔ وقالوا للآخر، اب ان لوگوں نے اس کے ساتھ جو دوسرا آدمی تھا اس سے کہنے لگے، قرب، تم بھی چڑھاؤ۔ فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون اللہ عز وجل، یہ آدمی موحد تھا، کہنے لگا سنو، اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کے نام پر کسی چیز کو چڑھانا میں اس کو جائز ہی نہیں سمجھتا اور میں ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ فضربوا عنقہ، ان لوگوں نے اس کی گردن مار دی، تلوار سے اس کی گردن مار دی، اس کو قتل کر دیا۔ فدخل الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ موحد جو اپنی توحید پر قائم رہا اور شرک نہ کیا، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر اس کو جنت میں داخل کر دیا اور یہ جنت میں چلا گیا۔ دیکھا آپ نے، ایک مکھی کی وجہ سے ایک شخص جنت میں پہنچ گیا اور ایک شخص جہنم میں پہنچ گیا۔ پہلا شخص مکھی کو کوئی اہمیت نہیں دیا اور غیر اللہ پر اسے چڑھا دیا، جو کھلا ہوا شرک ہے، اور اسے احساس تک نہ ہوا، یہی عمل اس کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنا۔ اور دوسرے شخص کے ایمان اور عقیدے پر غور کیجیے کہ مر گیا، اس کی گردن مار دی گئی، لیکن اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر کسی چیز کو چڑھانے کا اس نے انکار کر دیا۔ کہا ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون اللہ عز وجل، اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر کسی چیز کو چڑھانا میں اس کو جائز نہیں سمجھتا، یہ گناہ ہے، شرک ہے۔ وہ لوگ غصے میں آ کر اس کی گردن مار دیے، لیکن سبحان اللہ، یہ توحید والا عمل اس کو جنت میں پہنچا دیا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سچی سمجھ دے۔ سورہ حج کی آیتیں اور اس حدیث مبارکہ کو غور سے سمجھ لیں گے اگر آپ، تو آج معاشرے میں جو شرک کی وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے رکیں گے بھی
اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش بھی کر سکتے۔ آج مکھی نہیں، بڑے بڑے دیگ، بڑے بڑے جانور، بڑے بڑے چڑھاوے، چادریں، نہ جانے کیا کیا غیر اللہ کے نام پر چڑھا دی جا رہی ہیں۔ وہ لوگ بھی چڑھا رہے ہیں جو سرے سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے ہی نہیں، اور وہ لوگ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو کہنے کے لیے تو کلمہ گو بھائی ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتے ہیں، نبی کی رسالت کی شہادت دیتے ہیں، لیکن کام وہ کرتے ہیں جو کافروں اور مشرکوں کا ہے، اور یہ ظام یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، لہذا ہم مسلمان ہوتے ہوئے کچھ بھی کریں تو ہمارے لیے جائز ہے۔ یہ بہت بڑی بھول ہے میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، ماں اور بہنوں، اس بھول سے نکلو۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ جو کام کافروں اور مشرکوں کے لیے ناجائز ہے، اگر وہ کرتے ہیں تو ان کے لیے شرک ہے۔ اگر آپ کلمہ پڑھ کر وہی کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے وہ جائز نہیں ہو سکتا، آپ کے لیے نیکی نہیں ہو سکتی، بلکہ آپ کے لیے بھی وہ شرک کے حکم میں ہوگا۔ اور اگر توبہ نصیب نہ ہوئی، مرنے سے پہلے سچی توبہ کر کے اللہ کے دین کو صحیح معنوں میں اختیار نہ کیے اور یہی سب کرتے کرتے موت واقع ہو گئی، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہوگا۔ العیاذ باللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو شرک سے محفوظ رکھے اور ہر ایسے اعمال سے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں اللہ تعالی اس سے محفوظ رکھے اور ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔